الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك صلى الله عليك وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا شفيعنا يوم الجزاء. یہ نواں پارہ ہے اور سورہ اعراف کی 138 نمبر کی آیتیں ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم فرعون اور اس کی قوم کا ذکر چلا آ رہا ہے بہت پہلے سے. نافرمانیوں کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم ڈبو دی گئی اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب دریائے قلزم سے پار اتار دیا تو جب دریائے قلزم سے یہ پار اتر گئے تو ایک بستی جس کا نام تھا ریف یا رقہ، وہاں قبیلہ تھا کنعانی یا لخمی قبیلے کا نام تھا. وہاں سے جب گزر ہوا وہ لوگ بت کی پوجا کر رہے تھے. ان لوگوں نے دیکھا تو کہا ہے موسیٰ ہم لوگ بھی بت کی پوجا کریں گے، آپ یہ بت ہم لوگوں کے لیے اجازت دے دیجئے، ہم لوگ بھی پوجا کریں یا آپ بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو بالکل جاہل ہو، ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، تم نے دیکھا جو انجام ہوا ہے فرعون کا اور فرعون کی قوم کا، کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں ڈبو دیے گئے. تم خود اتنی مصیبت جھیل کر کے آ رہے ہو، فرعون نے ظلم کیا، طرح طرح سے مشقت اٹھائے، تو اللہ نے تم کو نجات دیا. یہ سب کچھ ابھی جلد ہی ہوا ہے اور تم اتنے جلدی بھول گئے، پھر نافرمانی کرنے کو اتر آئے ہو. دریا میں جب آئے وہاں تم لوگوں نے جہالت کیا، سب ہمارے پیچھے چل رہے تھے اور دریا میں تم لوگوں نے کہا ہم کو الگ الگ ہم جائیں گے، ہماری 12 قبیلے ہیں، 12 خاندان ہیں، تو سب کا الگ الگ راستہ چاہیے. وہاں بھی جہالت تم لوگوں نے کیا. ہم نے دعا کیا تم کو 12 راستے مل گئے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد تم لوگوں نے جہالت کیا کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اس میں کھڑکی بنوا دیجئے. تو دریائی راستے میں
پانی کی دیوار میں ہم نے کیا کہتے دعا کیا اور کھڑکی بن گئی، تم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو جہالت پہ جہالت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سب جو تم دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ سب ایک دن برباد ہو جائے گا، اور یہ سب باطل چیز ہے، گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ سب ایک دن کیا کہتے ہیں باطل ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ ساتھ میں اچھے اعمال اور ایمان ہی ساتھ جائے گا، اور وہی اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گا۔ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو یہ سب ایک دن برباد ہوگا اور ان کے اعمال بھی برباد ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے کیا کہتے ہیں یہ سب کچھ باطل ہو جائے گا اور یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو کیا وہی کام تم بھی کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا، یہ بت پرستی جو ہے یہ سب سے پہلے کسی قوم نے کیا، قوم عمالقہ نے۔ قوم عمالقہ سے یہ بنی اسرائیلیوں نے سیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور بنی اسرائیل سے یہ یہاں کے ہندوؤں نے سیکھا۔ شروعات وہیں سے ہے بت پرستی کی۔ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ قوم عمالقہ تھی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، دریا سے پار اتارا۔ یہ کون دریا ہے؟ اس دریا کا نام ہے دریائے کلزم۔ دریائے کلزم یہ مصر اور مکہ کے درمیان ایک بستی تھی جس کا نام تھا کلزم، تو اسی کلزم کے نام سے اس کو دریائے کلزم کہا کرتے تھے۔ جیسے دریائے ہند ہے، دریائے فارس ہے نا، بحر زبیدہ ہے، تو کسی ہر چیز کا نام پڑھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ ایک بستی جس کا نام کلزم تھا مکہ اور مصر کے درمیان، چونکہ اس بستی سے وہ دریا کا گزر ہوا تھا، اس لیے اسی بستی کے نام سے اس دریا کا نام دریائے کلزم تھا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے کلزم سے پار اتارا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو یعکفون علی اصنام لہم، جو بتوں کا آسن جمائے ہوئے بیٹھے تھے نا۔ وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم عمالقہ میں جو ہے کنعانی یا کیا کہتے لخمی نام کی وہ قوم تھی، اور وہ جگہ کا نام ریف تھا یا رقہ تھا۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، ایک بت بنا دیجئے، کما لہم آلہہ، جیسے یہ لوگ بت بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا دیکھ لیجئے، یہ لوگ اجازت لے رہے ہیں، اسی اجازت کا نتیجہ تھا کہ یہ لوگ بچ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بچا لیا۔ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا کہ پیر پکڑنا بہت ضروری ہے، پیر پکڑنا بہت ضروری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ لوگ خواہش کیے، ان لوگوں کا دل مائل ہوا کہ بت بنائیں، بت کی پوجا کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچا لیا، سبحان اللہ، سمجھا کر کے۔ یہ دنیا کیا کہتے ہیں بہت بھیڑ بھاڑ والی ہے، بھیڑ بھاڑ میں اگر بچے کا ہاتھ ماں باپ سے چھوٹ جائے تو وہ گم ہو جاتا ہے،
ٹھیک اسی طریقے سے انسان بھی اگر بغیر پیر کے چلے گا، بغیر پیر کے راستہ اختیار کرے گا، بھٹک جائے گا وہ۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بچا لیا، لہٰذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک رہبر تلاش کرے، ایک پیر تلاش کرے، اور اپنے ہر کام کو اپنے پیر کی اجازت سے انجام دے۔ اگر گناہ کی بھی اجازت دے گا تو اس وقت بھی پیر اس کو محفوظ کر لے گا، کیونکہ یہ بت پرستی کی اجازت دے رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچا لیا۔ اگر موسیٰ نہ ہوتے تو یقیناً وہ کیا کہتے ہیں بت پرستی کرنے لگتے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کچھ لوگ بہک گئے اس میں، جو کمزور ایمان والے تھے۔ اچھا انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بھلکڑ ہوتا ہے، بہت جلدی بھولتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ابھی جلدی کی بات ہے، کرونا جب پہلی بار کرونا کا دور آیا تھا اور جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو کیسے سب اللہ اللہ کر رہے تھے، گھروں میں سب نماز پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ پہلی بار جب آیا تھا، جس میں بالکل گھر سے نکلنا منع تھا، ہر طرف کیا کہتے سپاہی دوڑ رہے تھے، مار رہے تھے سب کو، کیا کہتے دوڑا رہے تھے، تو لوگوں نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب پھر دیکھیے وہ کرونا گیا، لاک ڈاؤن وغیرہ کا کہتے ہیں اس میں آسانی آ گئی، اب پھر سب غافل ہو گئے۔ تو اب یہ جو دیکھیے بنی اسرائیل کتنی مصیبت جھیلے تھے، ان کے بچوں کو ہلاک کیا گیا، ان کی عورتوں کو کیا کہتے ہیں قید کیا گیا، ان سے بیگاری کروائی گئی، ان سے ٹیکس لیا گیا، رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ ایک پیغمبر کے آنے سے کیا کہتے ہیں ان کو سہارا ملا جو انہی کی قوم کا تھا، اور پیغمبر کی دعاؤں سے مصیبت ان کی ٹلی، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ابھی جلدی ہی ہوا تھا، اور کیا کہتے ہیں صرف دریا پار کیا ہوئے، یہ سب کچھ بھول گئے پیچھے والی چیز، اور کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اے موسیٰ ہم کو بت کی پوجا کرنے کے لیے اجازت دیجیے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ مصیبت جب آتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد اگر وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور پھر گناہ میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ جتنے لوگ تھے اس میں کچھ اولیاء بھی تھے، جیسے حضرت یوشع بن نون، اس طریقے سے قریب 70 اولیاء کرام تھے۔ یہ ان لوگوں نے نہیں کہا تھا، اس میں جو کیا کہتے ہیں کمزور ایمان والے تھے، ہے نا، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایسا ان لوگوں نے فرمائش کیا، لیکن موسیٰ جیسا پیغمبر ان کے ساتھ تھا، اس لیے کیا کہتے ہیں وہ لوگ بچ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو جاہل قوم ہو، کہ ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں تمہارے اوپر کیسے کیسے حالات گزرے ہیں، اور دریا سے پار کیا لگ گئے کہ تم سب کچھ بھول ہی گئے۔ اچھا جاہل کہا، کافر نہیں کہا۔ مطلب کیا ہوا کہ آدمی اگر کفر کی خواہش کرتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، اس سے ارادہ کرے گا تب کافر ہوگا، چونکہ ان لوگوں نے کفر کا خواہش کیا تھا، اس لیے جاہل کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا۔ اگر یہ ارادہ کر لیتے تو پھر کافر کہا جاتا۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ باطل فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ سب چیزیں کیا کہتے ہیں برباد ہونے والی ہیں، اور یہ سب چیزیں باطل ہیں، مٹنے والی ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔